الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات پر محمد وآل محمد. ہمیں اگر تھوڑا مائک بڑھا سکتے ہو، کوئی ہے تھوڑا آواز بڑھا دو اس کی، کیونکہ آج معاملہ ٹھیک نہیں ہے. عزیزان گرامی، خالق کائنات قرآن کریم میں یہ اعلان کر رہا ہے، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کو انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ، وہ تمام مخلوقات سے، جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ تمام مخلوقات سے افضل و بالا و برتر ہے. عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کے ذیل میں بات ہو رہی ہے اور مستقل آپ کے کچھ بیانات آپ کے سماعت کے حوالے ہو رہے ہیں. اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ باتیں آپ تک پیش ہوں جو آپ لوگوں کے لیے واقعاً ایک ایمان میں ایمان کے لیے ایمان کو بڑھانے والی ہو اور ایمان کو قوی کرنے والی ہو. کیونکہ خیر البریہ ہونے کے لیے سب سے پہلی جو شرط تھی آمنو کی تھی، اور جب آمنو ہے تو عامل الصالحات کی، یعنی یہ ان دونوں کے بغیر آپ برتر نہیں ہو سکتے، افضل نہیں ہو سکتے، آپ بالا نہیں ہو سکتے، بلند نہیں ہو سکتے. ظاہر سی بات ہے، بلند ہونے کے لیے کہیں بھی اگر آپ کو چھت پہ بھی جانا ہو یا کہیں چڑھنا ہو تو سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی بغیر وسیلے کے آپ کہیں پہ نہیں پہنچ سکتے. لکھنا ہے تو قلم کا وسیلہ چاہیے، کاغذ چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کو کہیں جانا ہے تو گاڑی کا وسیلہ چاہیے. تو اگر آپ کو تمام مخلوقات سے افضل ہونا ہے تو ایمان کا وسیلہ چاہیے اور عمل صالح کا وسیلہ چاہیے. عزیزان گرامی، اور یہ ایمان آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے یہ ایمان آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے قلوب کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. اور آپ نے کل کی تقریر سماعت فرمائی کہ کتنا بڑا سلسلہ خداوند کریم نے رکھا کہ دیکھو ایمان کو داخل کرنا ہے تو پہلے نور توحید سے اس کو صاف پاک کیا جائے گا، کیونکہ اس کے نور کو آنا ہے. قلوب جب تک پاک نہیں ہوگا وحدانیت وہاں آ نہیں سکتی. جب وحدانیت آ گئی تو نبوت کو خود بخود چلے آنا ہے. جب یہ دونوں آ گئے تو ولایت کو خود بخود وہاں چلے آنا ہے. تو جو فرمایا آپ نے، یعنی ولایت کے لیے یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. اور صرف ولایت ہو، اگر ولایت ہے تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہیں. تو جو فرمایا آپ نے، تو یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ آخر میں بتایا اب یہ تمام چیزوں کے لیے ہم نے اتنا بڑا سلسلہ قائم کیا، ورنہ کل کوئی انسان کہہ دیتا کہ اتنی مہربانی کی تھی، ہمیں اور مہربانی کر دیتا، ہمیں راستہ بتا دیتا یا راستہ بتانے والا بھیج دیتا. تو خدا بند کریم نے یہ سب سلسلہ لوگوں کا بند کر دیا، ان کے اوپر حجت تمام کر دی. کل کو کوئی انسان یہ نہ کہے کہ دیکھو دنیا تو تو نے بنا دی تھی، ہم اس میں جی کھا رہے تھے، لیکن ایک ہادی ہوتا تھا، اسی ہادی کے لیے تو ہم نے اتنے سارے ہادیوں کو بھیجا ہے. صلوات پر محمد وآل محمد پر. اور ایمان ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ سب سے پہلی شرط ہے آپ کے کمال تک پہنچنے کے لیے. اگر ایمان نہیں ہے اور صرف عمل لے کر گھوم رہے ہیں تو یہ عمل آپ کو کہیں پہنچانے والا نہیں ہے. یعنی اگر صرف عمل ہو ایمان نہ ہو ہے نہیں تو کیا فائدہ اس عمل کا جس میں ایمان نہ ہو. وہ عمل کس کے لیے کیا جا رہا ہے تو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. کم سے کم اس کے لیے عمل کیا جائے جو واقعاً قابل ہو، اتنا بڑا ہو کہ عمل اس کے لیے انجام دیا جائے. تو جو فرمایا یعنی جو عمل ہے وہ اگر ایمان کے بغیر ہے تو بیکار ہے، اور
عمل کو تو آدمی اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا کر لیتا ہے. اگر عمل آپ کا چھوٹ گیا، آپ کی نمازیں چھوٹ گئی، آپ کا روزہ چھوٹ گیا، آپ کا حج چھوٹ گیا، آپ کی زکوٰۃ دینا چھوٹ گیا، یا آپ کا صدقہ دینا چھوٹ گیا، یا آپ کا پوری دنیا میں کار خیر چھوٹ گیا، لیکن آپ کے پاس اگر آپ کا لائق بھائی موجود ہے، آپ کا لائق بیٹا موجود ہے، یا آپ کی لائق بیوی موجود ہے، یا آپ کا لائق دوست موجود ہے، تو یہ چھوٹے ہوئے عمل کو وہ پورا کر سکتا ہے، آپ چاہے آپ موجود ہو یا موجود نہ ہو. یعنی آپ اس دنیا سے چلے جائیں، اگر نمازیں ہیں تو وہ بچہ وہ آپ کی نماز پڑھوا سکتا ہے، وہ دوست آپ کی نماز قضا کروا سکتا ہے، وہ آپ کا ساتھی آپ کی نماز پڑھوا سکتا ہے. یعنی عمل جو ہے قابل حل ہے. اگر اس دنیا سے آدمی چلا جائے تو جانے کے بعد اگر یہاں کی اشیاء چھوٹ گئی ہے، گناہ کوتاہی ہو گئی ہے، تو اس کوتاہی کی بھرپائی ہو سکتی ہے. اگر عمل چھوٹا ہے لیکن اگر کسی کا ایمان چھوٹا ہے تو اب یہ ایمان کی بھرپائی نہیں ہو سکتی. تو جو فرمایا آپ نے، میں نے آپ کے سامنے کبھی مثال پیش کی تھی، کہا کتنی اچھی مثال تھی. کہا ایک بچہ کسی مولانا کے پاس آیا، خدا غریب رحمت کرے، مولانا مرزا اطہر صاحب کو بڑی اچھی مثال دی. کہا کہ ایک بچہ اٹیچی میں بیگ بھر کے پیسہ لے کے آیا، بیگ میں بھر کے پیسہ لے آیا. آنے کے بعد کہا مولوی صاحب ہمارے باپ کی قضا یہ تھی، ہمارے باپ کی نماز یہ تھی، نہیں پڑھا یہ. کہا ٹھیک اچھی بات ہے، جاؤ تمہارے باپ کی قضا پوری ہو جائے گی. کہا ساتھ میں ایک اور صاحب موجود تھے. کہا بھائی یہ تو بڑا اچھا حساب کتاب ہے، بڑی آسانی سے کام ہو جا رہا ہے. باپ نے نماز نہیں پڑھی، ایک تھیلی پکڑا دیجئے، مولانا پڑھوا دیں گے کسی مومن سے یا خود پڑھ لیں گے. کہا دوسری تھیلی دیجئے، زکوٰۃ کا معاملہ حل ہو جائے گا، روزے کا معاملہ حل ہو جائے گا، اور صدقہ بھی دلوانا ہے تو خود دے سکتے ہیں. کہا کتنا اچھا معاملہ ہے. کہا یہ دیکھ رہے تھے کہ کتنی آسانی سے معاملہ حل ہو رہا ہے، کتنی آسانی سے معاملہ جو ہے ختم ہو جا رہا ہے. بھائی باپ کی نمازیں باقی تھی اور وہ بیٹا لا کر دے رہا ہے یا ساتھی لا کر دے رہا ہے کہ بھائی میرا دوست پریشان ہے، کہ اس کی نمازیں پڑھوانا ہے. کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا پیسہ لے کر آؤ، اتنی نمازیں ہو جائیں گی. کا وہ جناب دیکھ رہے تھے، ٹوپی لگائے ہوئے، داڑھی گھجاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. کہا یہ کون سا معاملہ چل رہا ہے؟ کہا بھائی یہ تو بڑا اچھا معاملہ ہے. کہا بس جب اس کا معاملہ تمام ہو گیا، کہا حضور، کہا مجھے بھی آپ سے کام ہے. کہا جناب آپ کو کیا کام ہے؟ کہا ہمیں بھی کچھ کام کروانا ہے. کیا تمہارے باپ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کہا استغفر اللہ، آج تک کبھی نماز چھوٹی نہیں، آج تک کبھی نماز چھوٹی نہیں. کہا بھائی زکوٰۃ کا معاملہ؟ کہا زکوٰۃ اول وقت دیتے تھے. کہا روزہ برابر رکھتے تھے، آج تک کوئی روزہ کھایا نہیں. کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ بچہ ہمارے ساتھ میں آیا، وہ میرا ساتھی تھا، آپ نے اس سے پیسہ لیا. کہا نماز اس کے باپ نے نہیں پڑھی تھی، آپ نے کہا پڑھوا دیں گے. کہا روزہ اس کے باپ نے نہیں رکھا تھا، آپ نے کہا رکھوا دیں گے. زکوٰۃ اس کے باپ نے نہیں دیا تھا، آپ نے کہا دلوا دیں گے. خمس اس نے نہیں دیا تھا، کہا وہ دلوا دیں گے. کہا یہ منظر میں دیکھ رہا تھا. کہا بھائی حضور میرے باپ میں تو عمل میں کوئی کمی نہیں تھی، میرے باپ کے اندر تو عمل میں کوئی کمی نہیں تھی، بس ایک معاملہ ہے جب اس دنیا سے گیا تو بغیر حب علی کے گیا. تو جو بغیر حب علی کے گیا، یہ پیسے لے لیجئے اور معاملہ حل کروا دیے. مولوی صاحب نے دھلکارا یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ حب علی ایمان ہے، ایمان کی بھرپائی نہیں ہوتی، عمل کی بھرپائی ہوتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. تو جو فرمایا آپ نے کتنی اچھی مثال. اور واقعی میں نے کہا عمل کی قضا ہو سکتی ہے. آپ زندگی میں نہیں پڑھی، اگر زندہ ہے تو پڑھ سکتے ہیں، مر گئے تو بیٹا پڑھ سکتا ہے، مر گئے تو آپ کا ساتھی پڑھ سکتا ہے، مر گئے تو آپ کا دوست پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ بغیر ایمان کے چلے گئے، پوری دنیا مل کے آئے، سب کہیں کہ ہم گوائے، تب بھی اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا. تو جو فرمایا آپ نے جانے گرامی، تو پہلا اسٹیپ ایمان ہے. اگر ایمان ہے تو سمجھ جائیے کہ عمل میں اگر کہیں ذرہ برابر کمی ہو گئی،
عمل انجام دیا ہے مگر اس قابل عمل نہیں ہے. ہم تو بھائی عمل صالح کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کے سامنے بیان کر دوں, ہم تو کمال عمل صالح تک ہمارا درجہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم ایسے لوگوں کو ماننے والے ہیں جو کمال تک پہنچے ہوئے ہیں. ہم ناقص ہیں مگر آئیڈیل ہمارے کامل ہے. تو جو فرمایا آپ نے, کہا کہ اگر کہیں گڑبڑی ہو گئی, علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کہیں گڑبڑی ہو گئی, محشر برپا ہے, قیامت کا منظر ہے, لوگ سب کے سب اٹھا دیے گئے ہیں, سب کا حساب کتاب چالو ہے, سب کا حساب کتاب جاری ہے. ہر آدمی اپنے حساب میں پریشان ہے, ہر آدمی کا حساب کتاب ہو رہا ہے. اب بھیونڈی والا حساب نہیں جو بات سیٹ کرتے ہیں. میں رکشے سے گزر رہا تھا, میں نے کہا بھائی دیکھو یہاں کے جو سیٹھ حضرات ہیں نون کے, یعنی کتنے مومن لوگ ہیں. ایک مسئلہ آیا بابری مسجد کا, اتنا لاکھ جمع کر دیا ایک جھٹکے میں, یعنی ایک جمعہ میں اتنا لاکھ جمع ہو گیا ہے. تو ساتھ میں کاریگر بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا حضرت آپ کو پوری خبر نہیں ہے. کہا وہ جو پیسہ دیا ہے وہ اپنی جیب کا تھوڑی ہے. کا کیا مطلب ہے؟ کہا بھائی وہ جو اتنا خیریہ کرتے ہیں, اتنا صدقہ نکالتے ہیں, کہا وہ سب ہمارا ہوتا ہے, ان کے ہاتھ سے زیادہ ہوتا ہے. اب میں نے یہ کیسے, ایک کا نام لیا, کہا جب ہمارا حساب ہوتا ہے مہینے میں لوگ چلانے کے بعد تو حساب ایسے کرتا ہے. کہا بھائی حاجی ہے, حج کر کے آیا ہوا ہے, کہا جب وہ بسم اللہ کرتا ہے تو 2 بار تو بسم اللہ میں گھما دیتا ہے. میں نے کہا بھائی یہ 2 بار کا حساب کیا ہوا؟ کہا وہ بسم اللہ میں چلا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو بسم اللہ کا کیا حساب ہوگا؟ تو یہاں کا معاملہ نہیں, یہ محشر کا معاملہ ہے. پائی کا حساب ہونا ہے, دانے دانے کا حساب ہونا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ اگر ذرہ برابر کچھ معاملہ ہوا ہے تو وہاں پہ دیکھے گا اس کا حساب ہوگا. کا حساب برپا تھا. ہر قوم پریشان, ہر امام کا ماننے والا پریشان, ہر دور کے لوگ پریشان, سب کے سب جمع تھے. اور باقاعدہ میں نے کہا ہم ناقص ضرور ہیں لیکن مانتے جسے ہیں وہ کامل ہے, وہ اپنے کمال تک پہنچا ہوا ہے. کا پریشان حال سے حضور کا ایسے کا کتنا اگر پورا نہیں ہو رہا ہے جنت میں جانے کے لیے, بھائی پورا اتنا تو ہونا چاہیے. کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہا بیچارہ پریشان تھا, موالی حیدر کرار تھا, حیدر کرار کا چاہنے والا تھا. فرشتے اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں مفہوماً کی بچائے ہوئے تھے. کہا بھائی نماز پوری نہیں ہوئی تمہاری, روزہ تمہارا معاملہ پورا سیٹ نہیں ہے, اور تمہارا یہ معاملہ سیٹ نہیں ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ جب یہ معاملہ چل رہا تھا مولائے کن دیکھ رہے تھے, ظاہر سی بات ہے وہ تو ہم لوگوں کو اپنے گھر کی طرح پہچانتے ہیں. تو جو چاہتا ہوں جانے گرامی, کہا یہ آدمی پھنسا ہوا تھا. یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی سے پہچان ہو اور وہ کوئی بہت بڑا افسر ہو تو آپ اگر اس کو دیکھ لیں دل میں تو ڈھارس ہو جاتی ہے, کم سے کم ایک آدمی تو پہچانتا ہے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو پہچان لے, ہے نہیں؟ تو جو چاہتا ہوں جانے گرامی, سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو جانتا ہو, تو اس پہ آپ کا تو تمام معاملہ ہے. کہا یہ پریشان تھا, کا حساب پورا نہیں ہوتا ہے, عمل میں کوتاہی ہے, یہاں پہ یہ معاملہ کم ہے, یہاں پہ یہ معاملہ کم ہے. ایک مرتبہ مولائے کو متوجہ ہوئے, کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ اس کا معاملہ ایسا ہے, کہ کرنا کیا ہے؟ کہ ابھی تو اس کے صلوات کا ثواب ڈال دو, کہ ابھی تو ہمارا چھوڑو, ابھی تو اس کے عمل کا جو صلوات کا ثواب ہے ڈال دو. اگر وہ کبھی کم پڑ گیا تو اس کے لیے ہم سب حاضر ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جانے کا بھی توجہ فرمایا, یعنی یہ ابھی مولا نے اپنا نہیں, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کا علی کا ابھی تو معاملہ آیا ہی نہیں ہے. یہ تو ابھی جو علی پہ صلوات پڑھی جا رہی ہے اس کا اثر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جو فرمایا آپ نے, کہا بھائی پریشان سرگردہ, کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے.
کہا تھوڑا سا صلوات کا ثواب ڈال دو پورا ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، ابھی تک کروں گا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم جو صلوات پڑھتے ہیں اس کا بڑا حساب و کتاب ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر تو معاملہ یہ ہوا کہ دو چیزوں کے بغیر آپ خیر البریہ نہیں ہو سکتے۔ اگر معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے 5 انگلی تو برابر ہوتی نہیں ہے کہ سب کے سب واقعی متقی و پرہیزگار ہو جائے۔ امام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام کے تمام شیعہ جنت میں جائیں گے، ہمارے تمام کے تمام شیعہ جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ کہا لیکن میں آپ کے شیعوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے، ان کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ جہنم میں چلے گئے اور وہ جہنم میں چلے گئے تو جہنم والے مزہ لیں گے۔ کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ فلاں کی محبت میں جنت واجب ہے، کہ جنت میں کیسے چلے آئے، کہ جہنم میں کیسے چلے آئے؟ یعنی دونوں بات ہے، دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے کہ جہنم میں چلے گئے تو جہنم والے مزہ لیں گے نہیں لیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ کہا جس کا دم بھرتے تھے کیا ہوا، جہنم کے حوالے کر دیے گئے۔ کہا امام نے کہا کیا بکتا ہے، یہ کہا تو تم نے سوچ لیا کہ جہنم میں جائے گا، ہمارا شیعہ ہمیں ماننے والا کا اس دنیا سے نہیں اٹھایا جائے گا، مگر یہ کہ وہ توبہ شدہ توبہ کر کے اٹھایا جائے گا، ہے نہیں؟ اور اس کے بعد کہا کہ بھئی توبہ بغیر کیے وہ اٹھے گا ہی نہیں، اور جب توبہ کر لے گا یا یہ کہ اس کے موت کے وقت اتنی سختی ہوگی، تو جو چاہتا ہوں امام جواب دے رہے ہیں کہ موت کے وقت اس کو اس طریقے سے اس پہ عذاب یعنی موت کے وقت اس کی جان ایسی نکالی جائے گی، جتنا بھی گڑبڑ کام کیا ہے سب کے سب کا عذاب اسی دنیا میں مل جائے گا، اور ایک دم صاف ستھرا ہو کے جنت کے حوالے ہو جائے گا۔ تو کیا بات کرتا ہے جہنم میں جائے گا؟ کیا جہنم میں جائے گا کیسے؟ کہ پہلے خدا اس سے عذاب اسی دنیا میں دے دے گا، اور جب یہاں سے جائے گا ایک دم کلین سفید کالر ہو کر جائے گا۔ کہ اس کے بعد کہا کہ میں دیکھتا ہوں آپ کے شیعہ گناہ کرتے ہیں، آپ کے شیعہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ نہیں تب بھی جنت میں جائے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ دیکھو ہمارے شیعہ اگر گناہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے خدا انہیں کسی دنیا میں مبتلا کر دے گا، یعنی ایسا پریشان کرے گا کہ وہ زندگی بھر پریشانی رہے گا، اپنی زبان میں کہا جائے۔ کہا کیا کرے گا؟ کیا پہلا مسئلہ یہ ہے اگر کوئی شیعہ گنہگار اگر اس سے خطا ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی تو خدا سب سے پہلے اسے بدعین کا اسے قرض میں مبتلا کر دے گا، یعنی ہمیشہ قرضے میں چلے گا، اپنا مال جمع نہیں کر پائے گا، کبھی اس کا باقی ہے کبھی اس کا باقی ہے، اور جو قرض لیے رہتا ہے اس کی زندگی خراب رہتی ہے۔ عجیب مسئلہ ہے قرض کا بھی، یعنی قرض دینے کا ثواب بہت ہے، خدا قرض دینے والے کو مال کو ڈبل کر دیتا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے جسے قرض دیتا ہے وہ قرض واپس ہی نہیں کرتا۔ اس سے کیا دوسرے آدمی کا معاملہ، خدا کہہ رہا ہے ہم ڈبل کر دیں گے، یعنی یہ واحد بینک ہے، میں نے کہا جہاں پہ ڈبل 70 گنا کی بات ہوتی ہے، یہ کوئی دنیاوی بینک نہیں ہے کہ آپ کو نام رکھے سہارا، یا اپنا بینک آپ کو جو ہے غیر بنا کے بے سہارا کر دے۔ کہا ڈبل کر دوں گا، ڈبل کر دوں گا، کہا ڈبل، لیکن جب معاملہ یہ ہے کہ ایک بار دیا اب واپس کرتا ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات دوسرے کا حق بھی بیچارے کا مارا جاتا ہے، جو واقعی مستحق ہوتا ہے محتاج ہوتا ہے قرض کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہا کہ جو ہے بدعین کا قرضے میں مبتلا کر دوں گا۔ کہا اگر وہ مقروض بھی نہیں ہوا تو وہ اگر قرضدار بھی نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کو بیماری ایسی دے دوں گا، یعنی خدا اس کو ایسی بیماری دے دے گا کہ جس کی بنا پہ دنیا میں وہ بیچارہ تڑپتا رہے گا، دنیا میں پریشان حال رہے گا۔ اگر اس سے خطائیں ہوئی ہیں، اور ظاہر ہی بات ہے جو بخار آتا ہے
یہ طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اس میں بھی خدا کا فلسفہ ہے، اس میں مسئلہ ہماری گڑبڑی کی بنا پر ہے، لیکن فائدہ آپ کو خدا پہنچاتا ہے کہ آپ بیمار پڑتے ہو، خدا آپ کی گناہوں کو کم کرتا جاتا ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے کہا بیمار کر دے گا خدا، بے سکمن کا اسے بیمار کر دے گا اور ایسی بیماری دے دے گا کہ جس کی بنا پہ وہ پریشان حال رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت پیسے والے تھے، بہت متعدد گھرانے کے تھے، بہت مالدار گھرانے کے تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن پلک جھپکتے ہی تمام کا تمام پیسہ مرض میں چلا گیا اور آدمی سڑک پہ آ گیا۔ جہاں وہ کروڑ پتی تھا روڑ پتی ہو گیا۔ ہے نہیں، آپ کے سامنے یہ مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ بڑے بڑے لوگ، یعنی بہت بڑے پیسے والے، سب کچھ ان کے پاس ہے، مگر وہ پیسہ رکھے ہوئے کھا نہیں سکتے۔ یعنی بڑے ایک صاحب نے نقل کیا تاکہ پردھان منتری کی کسی کی دعوت ہوئی پڑوسی ملک میں، کا دعوت کیا اور دسترخوان سجا، اتنا بڑا دسترخوان کہ پوچھئے مت، کہیں مرغے کی ٹانگ مرغا بنا ہوا ہے، کہیں بکرے کی ٹانگ بنی ہوئی ہے، اور بھائی پریزیڈنٹ کا دسترخوان ہے، بہت لمبا دسترخوان بنا دیا گیا۔ اب سب علماء حضرات پہنچے، کہا بھائی حضور نہیں آئے، جناب نہیں آئے، کہا ابھی آتے ہوں گے، کہا دیکھا دو غلام آئے، چھوٹی چھوٹی پیالیاں لے کر آئے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پریزیڈنٹ کا کھانا ہے۔ کہا یہ سب کھانے کی مثال، کہا یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو جو چاہتا ہوں جانے گرامی، یعنی اتنا بڑا آدمی ہے لیکن اگر گڑبڑی کرتا ہے تو خدا اس سے وہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، سامنے رہ کے بھی نہیں کھا پاتا۔ کہا یہ آپ لوگوں کے لیے، کہا ان کے لیے کیا ہے؟ کہا بس وہی ایک پیالی میں دال ہے اور ایک پیالی میں روٹی ہے، تھوڑی سی دہی ہے، اس کے علاوہ کھائیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یا تو اتنا پہلے کھا لیا ہے کہ اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، دو وجہ ہے، یا تو اتنا کھا لیا ہے، زیادہ کھانے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ نے زیادہ کھا لیا تو آپ کا معاملہ شکم کا خراب ہو جائے گا، الٹی کر سکتے ہیں اور بیماری بھی آ سکتی ہے، یعنی زیادہ کھانے والے کو بیماری ہوتی ہے۔ اب میں آگے بڑھ کے نہیں کہوں گا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کھایا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یعنی اگر دنیا کا مال کھا لیا جائے، اگر دنیا میں زیادہ کھا لیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بیمار پڑ جاتے ہو، آپ کا جسم خراب ہو جاتا ہے، آپ بڑی بیماری میں مبتلا بھی ہو سکتے ہو، لیکن جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی ہے اگر اس کا مال کھا لیا جائے، اب جو ہے آپ کا جسم خراب نہیں ہوتا، آپ کی نسل خراب ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو جو فرمایا آپ نے کہ ہر مال کھانے سے نہیں، ہر مال کھانے سے جسم خراب ہو سکتا ہے، لیکن جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی اگر ان کا مال کھایا جائے گا تو نسل خراب ہوگی، آپ کا جسم و پیڑ خراب نہیں ہوگا۔ تو جو فرمایا آپ نے کہا بیمار کر دے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا واقع ہر چیز جمع ہے لیکن کھانا اتنا نہیں جتنا ان کا لکھا گیا ہے، وہ سب برکات سمجھ لیجیے۔ کہا کہ اگر اس کا معاملہ یہ رہا کہ وہ مطلب قرض دار بھی نہیں ہوا اور کیا نام ہے وہ بیمار بھی نہیں ہوا، تو کہا دیکھو خدا اس کو ایک ایسا پڑوسی دے دے گا جس کی بنا پہ وہ زندگی اس کی اجیرن رہے گی، اس کی زندگی خراب رہے گی۔ یعنی پڑوسی بھی ہونا بڑے کمال کی بات ہے، کوئی اچھا پڑوسی ہو جو آپ کے دکھ درد میں ساتھ دے، یہ کمال ہے، لیکن اگر پڑوسی گڑبڑ ہو جائے تو اپنے گھر سے زیادہ آپ کے گھر کے بارے میں سوچتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے، آپ کا جینا دوبھر کر دیتا ہے۔ کہا تو اس کو ایسے مرض مبتلا کر دیا پڑوسی اس کا خراب مل جائے گا۔ کہا نہیں، یہ پڑوسی بھی صحیح نکل گیا، یہ بھی معاملہ ٹھیک تھا، بیماری بھی نہیں آئی اور ایسا ہو گیا، پڑوسی بھی صحیح نکل گیا تو، اور وہ گنہگار ہے تو اب کیا ہوگا؟ کہا کہ خدا اس کو جو ہے ایک ایسی زوجہ دے گا جو بہت ہی بد اخلاق ہوگی، جس کا جینا گھر میں دوبھر ہو جائے گا، باہر وہ کیسے بھی گھومے، اگر بیوی گڑبڑ ہو تو آدمی گھر میں بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور آدمی جب گھر میں پریشان ہے تو باہر بھی گڑبڑی کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی،
تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا، ہمارا کوئی شیعہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹے گی، اور گھٹنا ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ابھی آپ بھی لوگ ہیں، آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی اتنا ٹینشن نہیں لیتا، کوئی اتنا سوچتا نہیں ہے۔ اگر کسی مولانا سے غلطی ہو جائے تو پوری قوم اس کے پیچھے پڑ جائے گی کہ حضور آپ سے بعید تھا، آپ سے یہ تو کام اچھا نہیں تھا۔ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ چونکہ مولانا کو سب سے سمجھدار آدمی سمجھا جاتا ہے، سب سے کریم آدمی سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جتنے بڑے بنو گے پکڑ اتنی بڑھتی جائے گی۔ میاں جب تم اشرف المخلوقات بن گئے اور اشرف المخلوقات میں سے آپ مومن کا درجہ آپ کو مل گیا، جب آپ غلطی کرو گے تو پکڑ بھی آپ کی بڑی ہوتی جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور زوجہ کا ہونا واقعی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کے گھر میں اس کی بیوی با اخلاق ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، ورنہ چھوٹے موٹے کیا انبیاء پریشان ہو گئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بڑے بڑے نبیوں کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، بیچارے جو ہے آئے کچھ لوگ بنی اسرائیل کے نبی تھے، کچھ لوگ آئے کہا نبی کو ڈھونڈتے ہوئے، کہا تلا کہاں نبی اللہ کہاں ہے؟ جناب لوط تھے، جناب ہود کا، جناب جناب لوط تھے۔ کہا بھائی وہ نبی اللہ سے بات کرنی ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ وہ دیکھا 10-15 آدمی، 20 آدمی، 50 آدمی آئے، اب موجود نہیں تھے، گھر پہ موجود نہیں تھے۔ آنے کے بعد پوچھا ارے کوئی گھر میں ہے؟ کہا دیکھو جسے ڈھونڈنے آؤ گھر میں نہیں ہے، وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ کہا کہ کام تھا؟ اس کیا کام تھا؟ اچھا گھر میں عورت تیز ہو تو پوچھ بھی لیتی ہے کیا کس سے کیا کام تھا، کیا ملنے کے لیے آئے؟ کہا کچھ ملنے کے نہیں آئے تھے، ہم فلاں گاؤں سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہمارے گاؤں میں جو ہے بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں سوکھا پڑا ہوا ہے، قحط پڑا ہوا ہے، جانور بے آب و علف بغیر گھاس اور پانی کے ہیں، اور ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ نبی اللہ سے کہتے وہ بارگاہ خدا بندی میں دعا کرتے تو ہمارے یہاں پانی برس جاتا، تو ہمارے یہاں بھی جو ہے قحط سالی سے ہمارا خطہ آزاد ہو جاتا، ہمارے یہاں بھی ہریالی ہو جاتی، ہمارے یہاں بھی بھائی ہرا بھرا ہو جاتا، سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی کہ اگر وہ اتنے ہی بڑے ہوتے، اگر بیوی ٹھیک نہ ہو، بیوی بد اخلاق ہو، تو اندر سے کیا آواز آئی کہ وہ اتنے ہی پہنچے ہوئے ہوتے تو اپنے گاؤں کے لیے دعا نہ کرتے؟ تو جو فرمایا آپ نے، یعنی جواب اندر سے ملا اتنا خطرناک کہ اگر زوجہ ٹھیک ہو تو آپ کا گھر میں اگر معاملہ ٹھیک ہے تو باہر بھی ٹھیک رہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے انبیاء ایسی چیزوں سے نہیں بچ پائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب میں آگے کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کون کون نبی کا معاملہ، قرآن نے 2 نبیوں کے بارے میں کہا ہے، امرات نوح و امرات لوط، کا نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، کا ان دونوں کا نام لیا ہے، کہ یہ سب ہمارے صالح بندے کے تحت میں تھی، لیکن کیا ہے اس کی باتوں کو سنتی نہیں تھی۔ یعنی یہ خود ایک بہت بڑا عذاب ہے بی بی کا صحیح نہ ہونا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ کا ذہن بہت آگے نہ جائے فیضان گرامی، تو معاملہ ایسا ہے کہ ایسا کر دے گا اور اس کو زوج تو سو، اس کو بد اخلاق بیوی مل جائے گی، زندگی خراب ہو جائے گی، دن بھر تھکا مارا آئے گا، گھر میں پریشان ہو جائے گا، کہیں سے دن بھر کام کر کے آیا، گھر میں بھی سکون نہیں، باہر بھی سکون نہیں، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کہا اگر بیوی بھی ٹھیک ہو گئی، کیا سامنے والا لگتا ہے 2 کام ہے، یا تو وہ شیعوں کے فضائل کو اور بڑھانا چاہتا ہے، یا اس کے دل میں شیعوں کے خلاف کچھ ہے۔ بھائی سوال کرتا جا رہا ہوں، نہ خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ 2 ہی مسئلہ ہے جانے گرامی۔ تو کہا کہ نہیں، بیوی بھی ٹھیک مل گئی، یہ بھی کام ہو گیا، بیماری بھی نہیں آئی، اور اس کا معاملہ پڑوسی بھی صحیح نکل گیا، اور بیوی بھی ٹھیک ملی۔ کہا اب کیا ہوگا؟ کہا کہ دیکھو اب وہ خدا اسے موت نہیں دے گا، یا موت دے گا تو ایسی موت دے گا کہ تمام برائیوں کا بدلہ لے لے گا۔
یا اسے موت دے گا تو توبہ کا موقع دے گا. کہا توبہ کا معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ توبہ بھی نہیں کر پایا اور مرنے لگا. تو جو چاہتا ہوں جان گرامی، کہا قرضدار بھی نہیں ہوا اور بیمار بھی نہیں ہوا اور پڑوسی بھی صحیح نکل گیا اور جو ہے بیوی بھی صحیح ہو گئی، توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. کہا کہ اگر امام نے فرمایا کہ اگر مرے گا تو مرنے کے وقت خدا ایسا عذاب نازل کرے گا کہ وہ جو برائیاں اس نے کی ہیں اس کا بدلہ لے لے گا. تو عزیزان گرامی کا اگر ایسا نہیں ہوا تو ایک مرتبہ امام لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا بکتا ہے، خاموش ہو جا، تیری آنکھیں پھوٹ جائیں. تو ہم لوگ کائے کے لیے ہیں؟ ہم کس لیے ہیں؟ اپنے چاہنے والوں کے لیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، تو امام کا جملہ کہ بھائی جب اتنا تو نہیں مانتا تو ہمارے خدا نے ہمیں بھی تو حوصلہ دیا، ہمیں بھی تو حق دیا ہے کہ شفاعت کرنے کا. عزیزان گرامی، یعنی یہاں پہ امام نے اپنے حق کو جتلایا، یعنی ہم جسے چاہیں گے اسے جنت کے حوالے کریں گے اور جسے چاہیں گے جہنم کے حوالے کریں گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، کیوں نہ ہو خدا کیوں اتنا مہربان نہ ہو کہ مولا کو قسیم النار والجنہ قرار دے، حسنین کو سیر شباب اہل جنہ قرار دے. عزیزان گرامی، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو اسلام کب کا دفن ہو چکا ہوتا. آج اسلام کا جو بول بالا ہے، آج اسلام کا جو نام ہے، اگر آپ اس کی تحقیق کریں گے کہ اگر حسین نہ ہوتے یا علی نہ ہوتے آج اسلام کب کا ختم ہو گیا ہوتا، یا اسلام ہوتا اور اسلام کے نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، قرآن ہوتا اس میں قرآن کی آیتوں کا غلط تفسیر ہوتی اور اس طریقے سے جتنی بھی حدیثیں ہوتی وہ حدیثوں کو بیکار کر دیا گیا ہوتا. یعنی اسلام کے نام پہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہوئے نظر آتے، اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہوئے آتے. لیکن وہ حسین نے کارنامہ انجام دیا عزیزوں کہ آج جو حقیقی اسلام ہمارے حوالے ہے. ہاں عزیزان گرامی، علماء بیان کرتے ہیں کہ تاریخ میں تحریر ہے کہ امام جب اپنے قافلے کو لے کر مدینے سے چلے ہیں اور مدینے سے مکہ آئے ہیں، اور مکہ آنے کے بعد علماء بیان کرتے ہیں کہ 2 محرم کو جو تاریخ میں بھی تحریر ہے کربلا میں پہنچ جاتے ہیں. ہاں عزیزو، یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا میں جب پہنچا ہے نا تو امام کا جو جلجنا ہے، امام جس پہ سوار، جس گھوڑے پہ سوار ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں. امام بہت کوشش کرتے ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھ جائے، مگر وہ گھوڑا ہے کہ آگے نہیں بڑھتا ہے. باقاعدہ 7 گھوڑوں کو تبدیل کیا ہے کہ کم سے کم کوئی گھوڑا آگے بڑھ جائے. جب وہ گھوڑا آگے نہ بڑھا تو قریب کی بستیوں کو، غریبانوں کو بلایا. جو قریب کی بستی میں بنی اسد کی بستی تھی تو انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد آپ پورے مسائل سے واقف ہیں کہ سب سے پوچھا کہ اس بستی کو کیا کہتے ہیں، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شت فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں. عزیزو، جب امام نے کہا کیا کوئی اور اس کا نام ہے، ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا اور بوڑھے نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اسے کربلا کہتے ہیں. ہاں عزیزان گرامی، امام حسین جب بنی اسد سے بات کر رہے تھے علماء بیان کرتے ہیں ارے جناب زینب نے فضہ سے کہا اے اماں فضہ ذرا میرے بھیا کو تو بلانا. اے عزیزو، حسین زینب کے قریب گئے. اے میری بہن زینب کیا کہنا چاہتی ہو؟ ارے ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، کہا اے بھیا، ارے جب ہم اس سرزمین پہ آئے ہیں پتہ نہیں کیوں میرا دل بیٹھا جاتا ہے، ارے کسی دکھیاری کی رونے کی آواز آتی ہے. عزیزکم اللہ. ہاں عزیزان گرامی، بنی اسد کو رخصت کیا اور رخصت کرنے کے بعد اب امام ایک مرتبہ بنی ہاشم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب سوچئے کہ بنی ہاشم میں کون کون ہے. ارے برابر کا جوان بھائی موجود ہے، کڑی الجوان علی اکبر موجود ہیں، امام سجاد موجود ہیں. جب یہ تمام حادثات ہوئے ہوں گے، جب گھوڑے جب نظام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہوگا، آپ سوچئے مولا عباس نے کیسے برداشت کیا ہوگا.
اے عزیزو بنی ہاشم کو جمع کرنے کے بعد امام حسین بتاتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں، اے میرے چاہنے والوں، کہا میں اپنے بابا کے ساتھ جنگ صفین سے واپس پلٹ رہا تھا اور میرا بابا میرے ساتھ میں تھا۔ ہم اسی مقام پر پہنچے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کہا میرا بھیا حسن موجود تھا، میرا بابا بھی موجود تھا۔ کہا میرا بابا حسن کی آغوش میں سر رکھ کے سو رہا تھا، ایک مرتبہ گھبرا کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد یعنی حسین اپنے مصائب کو بیان کر رہے ہیں، اے بنی ہاشم، اے عباس، یہ نہ سمجھنا یہاں پہ ہم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو شہادت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے بھیا عباس، کہا کہ امام حسن کی گود سے ارے گھبرا کر میرا بابا اٹھا اور اٹھنے کے بعد ایک جملہ کرتا ہے۔ امام نے پوچھا اے بابا جان، ارے سب خیریت تو ہے؟ ارے ایک مرتبہ علی طرف گئے، کہا اے بیٹا حسن، ارے ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے، ارے سامنے فرات ہے اور فرات کا پانی اب اس میں پانی نہیں ہے، ارے وہ خون سے بھرا ہوا ہے، ارے میرا لال حسین اور خون میں غرق ہے، ارے فرات میں غرق ہے، اور غرق ہونے کے بعد ارے آواز بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من یذب جان گرامی۔ کا میرا لال حسین ہے جو استغاثہ بلند کر رہا ہے، ارے ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری آواز میں لبیک کہے۔ اے عزیز و علی مصائب بیان کر رہے ہیں، کا میرا بیٹا حسین آواز دے رہا ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مختصر سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرما۔ مولا جہاں جہاں شان حیدر کر رہا ہے ان کی جان و مال تو آپ کی بات فرما۔ بار الہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے، اپنی آپ حجت کے ظہور میں تاہیر فرما اور ہم سب کو غلاموں میں شمار فرما۔